اور اب ہم محترم زیب سندھی کا افسانچہ سنتے ہیں، وطائیو فقیر ان ٹربل۔ اسے اردو کے قالب میں ڈھالا ہے جناب آکاش مغنی۔ وطائیو فقیر نے کہا، سنا ہے کہ ادبی میلے میں تم نے مجھے فرش فکشن رائٹر ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے جواب دیا، ہاں فقیر، میں نے کہا تھا کہ وطائیو فقیر سندھ کا سب سے بڑا فرش فکشن رائٹر ہے۔ وطائیو فقیر خفا ہو گیا۔ میں نے کہا، ناراض ہونے کی بجائے تمہیں تو میرا احسان مند ہونا چاہیے تھا فقیر۔ وطائیو فقیر نے تعجب سے پوچھا، کس بات کا احسان مند ہونا چاہیے؟ میں نے کہا، اس بات کا کہ میں نے تمہیں سب سے بڑا افسانچہ نگار کہا ہے۔ وطائیو فقیر سخت غضبناک ہو کر بولا، تم نے ایسا کیوں کہا؟ میں نے جواب دیا، آج کل کے ادیبوں کو اپنی ناک سے آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ میں نے بھی اپنی ناک کے آگے دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے دوسرا کوئی ادیب نظر نہیں آیا۔ وطائیو نے میری بات کاٹتے ہوئے پوچھا، تو پھر تم نے میرا نام کیوں لیا؟ میں نے جواب دیا، جب مجھے اپنی ناک سے آگے کوئی دوسرا افسانچہ نگار دکھائی نہیں دیا تو پھر میں نے چشم تصور سے دیکھا اور میری نظر تم پر پڑ گئی۔ وطائیو فقیر کی پیشانی پر تردد کے آثار نمایاں ہوئے۔ اس نے پراگندہ دل سے کہا، اور تم نے بلا سوچے سمجھے کہہ دیا کہ وطائیو فقیر سندھ کا سب سے بڑا افسانچہ نگار ہے؟ میں نے کہا، ہاں فقیر، حقیقت بھی یہی ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولا، مجھے کہانی نویس کہہ کر بہت برا کیا ہے تم نے۔ میں نے صفائی پیش کی، میں نے کچھ غلط نہیں کہا۔ وطائیو نے کہا، آج کل کہانی نویس کہلانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور فکر مند ہو گیا۔ وطائیو فقیر تشویش زدہ لہجے میں گویا ہوا، تمہارا یار وہ بوڑھا جوگی اپنی ایک کہانی کی وجہ سے مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ میری تو اللہ سے کی جانے والی ساری باتیں گلے پڑ جائیں گی۔ جناب سرمد عباسی کی مینی کہانی سنتے ہیں۔ عنوان ہے انصاف دو۔ اس مینی کہانی کو اردو کے قالب میں جناب آکاش مغل نے ڈھالا ہے۔ پولیس کی جانب سے حائل کردہ رکاوٹوں، واٹر کینن، فواروں کی بوچھاڑ اور آنسو گیس کے گولوں کی اندھا دھند شیلنگ کے باوجود کتے قانون ساز ادارے کی عمارت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس کی رکاوٹیں عبور کرنے اور واٹر کینن کی بوچھاڑ سمیت آنسو گیس کے گولوں کی زد سے بچنا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہ تھا۔ کتے جو ٹھہرے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، جو بھونکنے کے ساتھ ساتھ انصاف دو، انصاف دو کے فلک شگاف نعرے بلند کر رہے تھے۔ اگلی دونوں ٹانگوں میں پلے کارڈ تھامے کھڑے تھے، جن پر 5 سے 10 سال کی بچیوں اور بچوں کی گلا گھونٹی ہوئی تشدد زدہ ناقابل شناخت مجروح چہروں
اور سوختہ بدن لاشوں کی تصاویر چھپی ہوئی تھی۔ اہلکاروں سمیت ذرائع ابلاغ کے نمائندوں اور عوام الناس کا ازدحام بھی یہ منظر دیکھنے میں مصروف تھا۔ ان کے چہروں سے کتوں کے کاٹنے کا خوف ہویدا تھا۔ یہ سب آوارہ کتے تھے، ان میں کچھ سرگشتہ، کچھ جنونی تو کچھ منہ سے رال بہاتے باولے پن کے شکار کتے تھے۔ ان کے ساتھ کوئی پالتو کتا نہیں تھا۔ خلقت کے انبوہ میں کھڑے نوجوان صحافی ہاتھ میں موبائل اٹھائے پولیس کی نظریں بچا کر کتوں کے پاس پہنچ گیا اور سیدھا ان کی قیادت کرنے والے کتے کی طرف بڑھا۔ لیڈر کتے کے پاس کوئی بینر نہیں تھا، وہ محض انصاف دو، انصاف دو کے نعرے لگا رہا تھا۔ تم تو کتے ہو، صحافی نے ڈرتے ڈرتے لیڈر کتے کو مخاطب کیا۔ تمہیں کیسا انصاف چاہیے؟ لیڈر کتے نے صحافی کو پرملامت نظروں سے دیکھا، گویا اس کی نافہمی پر اسے شدید صدمہ پہنچا ہو۔ اس وقت ریاست میں ہم سے زیادہ مظلوم اور کوئی نہیں ہے، لیڈر کتے نے برہمی سے اپنی سرخ سرخ آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ ارباب اختیار ہمارے ساتھ ہونے والی ناانصافی بند کرائیں، بصورت دیگر ہم قانون ساز ادارے کا گیٹ پھلانگنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ کچھ معلوم تو ہو کیسا انصاف؟ صحافی نے ہمت کر کے استفسار کیا۔ یہ بچیوں اور بچوں کی نعشوں کی تصاویر اٹھانے کا مقصد؟ تم تو خود بچوں کو کاٹتے پھرتے ہو۔ بالکل کاٹتے ہیں، لیڈر کتے نے اس لہجے میں جواب دیا، مگر ہم تو کتے ہیں، عالم وحشت میں باولے پن کا شکار ہو کر اپنی جبلت کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، کاٹنا ہماری سرشت میں شامل ہے۔ ہم انسان تو ہیں نہیں کہ اپنی طمع کے غلام بن کر گرگٹ کی طرح رنگ بدلیں، پہلے دم ہلاتے بچوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، پھر موقع ملنے پر انہیں کاٹتے ہیں۔ ہم تو کتے ہیں، اور یہ حقیقت ارباب اختیار کو بھی جان لینی چاہیے اور ہمارے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ آخر کیسا انصاف؟ تمہارے مطالبات کیا ہیں؟ صحافی نے اپنے پیش قیمت موبائل کیمرے سے لیڈر کتے کے چہرے کو فوکس کرتے ہوئے پوچھا۔ لیڈر کتے نے موبائل کی طرف ایسے گھور کر دیکھا جیسے اس کے سامنے موبائل فون نہ ہو۔ صوبے کی سب سے با اختیار ہستی کھڑی ہو۔ اس نے دانت نکوستے ہوئے کہا، عرصہ دراز سے ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی بچی یا بچہ درندہ صفت انسانوں کے ہاتھوں جنسی زیادتی کے بعد بہیمانہ طریقے سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ شقیع القلبی کی انتہا یہ ہے کہ قبر میں دفن کی گئی عورتوں کی عصمت بھی محفوظ نہیں۔ ارباب اختیار ان بھیڑیوں کو پکڑ کر سزا دلانے کی بجائے ہم آوارہ کتوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، حالانکہ ہم بچیوں اور بچوں کو صرف کاٹتے ہیں۔
کیا یہ حقیقت نہیں کہ کتنے ہی بچے سرگزیدگی کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں؟ صحافی کی یہ بات سن کر لیڈر کتے نے بھونکنے کے انداز میں قہقہہ لگایا اور جواب دیا، یہ بچے ہمارے کاٹنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے مرتے ہیں کہ انہیں ہمارے کانٹے کے تدارک کے انجیکشن نہیں ملتے جو تم انسان اسپتالوں اور میڈیکل اسٹوروں کی بجائے اپنے شکم میں بھر لیتے ہو۔ اس جواب نے صحافی کو لاجواب کر دیا۔ لیڈر کتے نے اپنی لمبی زبان نکال کر ہانپتے ہوئے اسے پیچھے کھڑے کتوں پر ایک نظر ڈالی اور دوبارہ موبائل کی طرف دیکھ کر کہنا شروع کیا، ہمارا مطالبہ ہے کہ 50 کروڑ روپے کی لاگت سے ہم کتوں کو نہیں بلکہ ان جنسی بھیڑیوں کو خصی کیا جائے جن کے ہاتھوں بچیاں، بچے، بلیاں، بکریاں، بھینسیں، گدھے، اندھی بلہن اور ہم کتے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ دوستوں، اگلا افسانچہ سنانے کے پہلے آپ کے علم میں ایک بات لانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ادبی کتابیں کہاں بکتی ہیں اور نہ ہی ادبی اصناف میں کوئی زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ بس کچھ لوگ ہیں جو ادب کے مختلف اصناف کی آبیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ چینل صرف اس لیے بنایا ہے کہ اردو کی اس صنف کو جسے نظر انداز کیا گیا، افسانچہ نگاری کی شکل کو احباب نے مست کیا، کبھی اسے لطیفے کی شکل میں ڈھالا تو کبھی گنجلک بنا کر پیش کیا۔ سعادت حسن منٹو نے جس شکل میں اسے پیش کیا تھا اسی شکل میں واپس لانے کی جد و جہد میں مصروف ہوں۔ آپ سب سے استدعا ہے کہ اس کا حلقہ بڑھائیں، احباب کو ترغیب دیں کہ وہ افسانچے دیکھیں، سنیں۔ اگر لکھنے کے خواہش مند ہیں تو وہ ای میل کر دیں۔ امید ہے آپ سب کا ساتھ قائم رہے گا۔ اب چلتے ہیں اگلے افسانچے کی طرف۔ پاکستان کی ایک میٹھی بولی پہاڑی زبان کا افسانچہ اردو ترجمے میں سنیں۔ تحریر ہے راشد عباسی کی اور اسے ترجمہ کیا ہے آکاش مغل نے۔ مردہ خانے میں پڑی ہوئی ضعیف شخص کی لاش چیخ چیخ کر سب سے کہہ رہی تھی کہ اس نے محنت کر کے اپنے دونوں بیٹوں کو بیرون ملک سے اعلیٰ تعلیم دلا کر انہیں بڑا آدمی بنایا ہے۔ وہ دونوں امریکہ میں پرتعش زندگی بسر کر رہے ہیں، مگر بوڑھے باپ کی تدفین کے موقع پر میت کو کندھا دینے کے غرض سے وطن واپسی کے لیے بیٹوں کو کاروباری مصروفیات کے سبب 1 ہفتے کی مہلت درکار تھی۔ ان کا خیال تھا کہ بیوی بچوں کو ساتھ لے جانا سراسر حماقت ہوگی، کیونکہ وہ امریکی شہری اور خدشہ ہے کہ کورونا وبا کی وجہ سے پاکستان جیسے پسماندہ ملک میں آ کر وہ سب کہیں پھنس کر ہی نہ رہ جائیں۔ محمد جمیل اختر، ان کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے اغوا۔ شہر میں خوف و ہراس کی فضا تھی کہ ہر روز شہر میں بچے
اغوا اور قتل ہو رہے تھے۔ والدین بچوں کو گھر سے نہ نکلنے دیتے۔ مختلف سڑکوں کو مظاہرین نے احتجاج میں بند کر رکھا تھا۔ آج تو پولیس والے بھی بہت پریشان تھے کہ کسی طرح مظاہرین کو سڑکوں سے ہٹایا جائے تاکہ بادشاہ سلامت ایئرپورٹ تک جا سکیں کہ ان کے بچے کو بخار تھا۔